الرحمن علم القرآن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ، یعنی اس جنگل و بیاباں میں جہاں نہ کوئی آبادی ہے نہ آب و دانہ، جو چٹانوں اور پتھروں کا دیس ہے، جہاں کھیتی باڑی کا سوال ہی نہیں، ریت ہی ریت، ریگستان ہی ریگستان دور تک پھیلا ہوا، تا حد نگاہ کسی آدمزاد کا نشان نہ پتا، مگر وہ وادی جو اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب وادی تھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی تھی، جہاں صفا و مروہ پہاڑیاں ہیں، جہاں زمزم کا چشمہ ابلنا تھا، جس وادی کو ایک دن ساری دنیا کا مرکز نگاہ اور مرکز توجہ بننا تھا۔ ہاں وہی وادی جو دنیا کی سب سے مقدس وادی تھی، جہاں تجلیات الہی کا خاص فیضان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جانے لگے اور چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے اہل و عیال نگاہ سے اوجل ہو گئے، تو اس جانب جہاں خانہ کعبہ ہے رخ کیا اور یوں دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی بعض اولاد وادی غیر ذی زرع میں تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے، خدایا تاکہ یہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور تو انہیں زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ اور ایک تھیلی کھجور کی چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کچھ دن تک اسی سے گزر بسر کرتی رہیں، آخرکار پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی۔ اب بڑی سخت پریشانی کا سامنا تھا، چونکہ بھوکی پیاسی تھی، اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو پلا سکیں۔ جب بھوک و پیاس سے حالت دگرگوں ہونے لگی اور ننھا اسماعیل علیہ السلام بےتاب ہونے لگا، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر قریب کی صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی اللہ کا بندہ دکھائی دے، مگر کچھ نہ نظر آیا۔ بچے کی محبت میں دوڑ کر پھر بچے کے پاس واپس آ گئیں، مگر بچے کو بھوک و پیاس سے تڑپتا اور بلکتا دیکھ کر دوسری پہاڑی مروہ پر پہنچی، مگر وہاں سے بھی کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کا خیال آیا، دوڑ کر واپس آ گئی۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان آئی گئیں۔ یہی وہ سنت ہاجرہ ہے جسے آج حاجی حضرات فریضہ حج کے دوران ادا کرتے ہیں اور جسے سعی بین الصفا والمروہ کہا جاتا ہے۔ آخر میں جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا مروہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی، جیسے کوئی پکار رہا ہے۔ کان لگایا تو آواز آئی، اے ہاجرہ، تمہاری درد بھری صدا سن لی گئی، جاؤ ذرا اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر قدرت خداوندی کا تماشا دیکھو۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، اور جس جگہ ننھا اسماعیل علیہ السلام ایڑیا رگڑ رہا تھا وہیں ایک چشمہ شریں جاری ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا جلدی جلدی اس کے چاروں طرف باڑ بنا کر اسے پھیلنے سے روکنے لگی۔ یہی وہ چشمہ شریں چشمہ زمزم ہے جسے حجاج کرام حج بیت اللہ سے واپسی پر بطور تبرک لاتے ہیں اور ہم اور آپ عزت و احترام کے ساتھ پیتے ہیں۔ یہ آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی دوران عرب کا ایک قبیلہ بنی جرہم ادھر سے گزرا اور وادی کے قریب پڑاؤ ڈال دیا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے وہیں مستقل بود و باش اختیار کر لی۔ اس طرح یہ وادی غیر ذی زرع آباد ہو گئی اور انسانی قدموں کی چہل پہل اور خوشنما چڑیوں کی چہچہاہٹ ہر طرف سنائی دینے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر واپس آئے تاکہ اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کریں اور وادی غیر ذی زرع کا نقشہ دیکھیں۔ چنانچہ بیوی و بچے اور قبیلہ جرہم کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے، مگر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان ہونا تھا، سب سے آخری امتحان مگر سب سے کٹھن۔
اور سب سے دشوار امتحان، ایسا امتحان اور ایسی آزمائش جو دنیا کی تاریخ میں سب سے انوکھی اور سب سے عجیب تھی، جس کا نقشہ اور جس کا منظر دنیا نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ امتحان تھا امیدوں کے مرکز بڑھاپے کی لاٹھی۔ لاڈلے چہیتے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک لگاتار خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابراہیم، ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو۔ انبیاء کرام کا خواب رؤیائی صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیکر تسلیم و رضا تھے، فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس امتحان و آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جسے راہ خدا میں قربان کرنا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ بیٹا آخر کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، پیکر تسلیم و رضا کا بیٹا تھا، ہر آزمائش میں کھرے اترنے والے باپ کا بیٹا تھا، ایک جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر کا بیٹا تھا، جس کی پیشانی سے خود ہی نور نبوت نمایاں تھا۔ بیٹے نے بھی سر جھکا دیا، اے میرے پیارے باپ، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب دونوں باپ اور بیٹے قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ منزل پر پہنچ کر باپ نے مذبوح جانور کی طرح بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور پیشانی کے بل بچھاڑ کر چھری حلقوں میں اسماعیل علیہ السلام پر رکھ دی۔ لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور اس مینڈے کو بیٹے کے عوض قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک مینڈا کھڑا نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈے کو قربان کر دیا۔ یہ پورا قصہ سورہ صافات میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بس جب دونوں نے تسلیم و رضا اختیار کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل اس بیٹے کو بچھاڑ دیا اور ہم نے اس کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور بدلہ دیا ہم نے اس کو ذبح عظیم کا، اور باقی رکھا ہم نے اس کو آنے والی نسلوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ یہی وہ قربانی ہے جو آج تک امت مسلمہ کا شعار ہے اور قیامت تک رہے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آپس میں مکالمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تم باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتے ہو اور مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں خدائی واحد کا پرستار ہوں، اس کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اور سارا نظام عالم اسی کے قبضہ تصرف میں ہے، ساری کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، کوئی انسان یا مٹی اور پتھر کا بت خدا نہیں ہو سکتا۔ میں سیدھی راہ پر گامزن ہوں، تم لوگ غلط راہ پر ہو۔ میں صحیح راہ کو چھوڑ کر باپ دادا کا خود ساختہ دین نہیں اختیار کر سکتا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، کیا تیرے خدا میں کوئی ایسی قدرت ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ و قدرت میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ موت و حیات کے مفہوم سے نہ آشنا اور نہ بلد نمرود کہنے لگا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ اس کے بعد 2 قیدیوں کو بلایا، جو بے قصور تھا اس کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ جلاد نے حکم کی تکمیل کی اور بے قصور کو قتل کر دیا، اور دوسرے شخص کے متعلق جو واجب القتل مجرم تھا حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا،
کہ دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ موت و حیات کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ بے قصور کو مار ڈالنے اور مجرم کی جان بخش دینے کا نام موت و حیات عطا کرنا نہیں ہے، بلکہ موت و حیات کا مالک ہونے کا نام موت و حیات عطا کرنا ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں ہست کو نیست کرنا اور نیست کو ہست کرنا ہو، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ نمرود یا تو بات کو سمجھتا نہیں یا قوم کو مغالطہ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کے سامنے کوئی ایسی دلیل لانی چاہیے جس سے آسانی سے زیر ہو جائے اور کوئی جواب نہ بن پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پس اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ پس وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل اور براہین کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ لوگ رائے مستقیم پر گامزن نہ ہوئے، بلکہ سب نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک تجویز کی، اور وہ تھی آگ میں زندہ جلا دینے کی سزا۔ چنانچہ ایک مخصوص مقام پر کئی روز تک مسلسل آگ دہکائی گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں میں پھینک دیا۔ نمرود اور ساری قوم مطمئن تھی کہ اب ابراہیم علیہ السلام بچ نہیں سکیں گے، مگر جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بینا بیکا ہوا، دہکتی ہوئی آگ، لپکتے ہوئے شعلے اللہ کے حکم سے گلے گلزار بن گئے۔ جس اللہ نے آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی نے اس آگ کی صلاحیت کو بے اثر کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں وہ آگ سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم، مامون و محفوظ آگ کے شعلوں سے ہوتے ہوئے نرغہ اعدا سے نکل گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کو دور فرمائے۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔